تو یہ زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے یا جو غرباء پہ خرچ کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حق رکھا ہے کہ میں نے اتنا دیا ہے، اس میں سے اتنا میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور زکوٰۃ کوئی زیادہ مال تو نہیں ہے، 2.5% دینی ہے۔ مال کا ایک حق یہ ہے کہ انسان جن کا نگہبان ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہے، وہ تو امیر ہے یا غریب، ان کا خرچہ وہ اٹھائے گا۔ دوسرا، سالانہ 2.5% اپنے مال کی جو مالدار ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تیسرا، قربانی کرے گا۔ اللہ نے زیادہ مال دیا تو سال میں زندگی میں ایک بار حج کرے گا، اور رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ یہ تو مقرر حق ہیں جو مالدار ہمیشہ ادا کرے گا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت مند اگر کوئی سامنے نظر آئے اور مالدار مدد کر سکتا ہے تو وہ بھی اس پہ لازم ہے، صرف زکوٰۃ نہیں۔ بعض لوگ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی نفلی صدقے سے کتراتے ہیں، بلکہ حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر فرمایا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کے حق میں غرباء کا حق رکھا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی۔ سائل اور محروم، سائل سے یہ پیشہ ور مانگنے والا مراد نہیں ہے، سائل سے وہ مانگنے والا مراد ہے جو رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، وہ بتاتا ہے یار میں مقروض ہوں، زکوٰۃ سے صدقات سے تعاون کرنا۔ اب یہ جو مانگنے والا ہے اپنے محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جس نے اپنی ضرورت آپ حضرات کے سامنے رکھی، کسی بھی مالدار کے سامنے رکھی، اور وہ پیشہ ور مانگنے والا نہیں ہے، تو اب اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی جتنی مدد مالدار کر سکتا ہے اس پر کرنا لازم ہے۔ اور محروم سے وہ مراد ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ اب پتہ چل گیا مالدار کو کہ یار یہ بندہ ہے، اس کے گھر فلاں بیمار ہے، یہ علاج نہیں کروا سکتا، یہ مقروض ہے، اس کی آمدن اتنی نہیں کہ یہ قرض ادا کر سکتا، مالدار کے ذمہ لازم ہے اس کی مدد کرنا۔ یہ 2 حق اللہ نے مزید بھی رکھے ہیں کہ جہاں مالدار ضرورت مند کو دیکھے اور اگر اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے۔ اللہ نے مالدار کو جو مال دیا اس میں یہ غرباء کا الگ سے حق رکھا ہے۔ اللہ چاہتا تو غریب کو بھی دے سکتا تھا، حدیث میں موجود ہے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی غرباء سے ایسے معذرت کرے گا جس طرح چھوٹا بڑے سے معذرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے میں چاہتا تو تمہیں بھی مال دے سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ آج میں تمہیں ایک اعزاز دوں۔ اللہ فرمایا کہ جاؤ، جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ تعاون کیا، جہنم کی صفوں سے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ کئی لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی صفوں میں ہوں گے، اور غریب بندہ جس کو کبھی جوڑا دیا ہوگا، جس کو پانی پلایا ہوگا، جس کا قرضہ اتارا ہوگا، وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ ہمارے مولانا حفیظ اللہ صاحب افیسر کالونی میں امام مسجد ہیں، 30-40 سال سے جامعۃ المنظور میں پڑھا رہے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو وہ کہتے تھے یہ مالداروں کا گناہ مت دیکھو۔ بعض دفعہ تو طلباء کی آپس میں بات ہو جاتی ہے یا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی وہ فلاں کو دیکھو یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، تو اس وقت مولانا حفیظ اللہ صاحب نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے لوگوں کے گناہوں کو مت دیکھو، یہ جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو لاکھوں لٹا دیتے ہیں، کہ اس جانب ان کی نیکی بھی تو دیکھو۔ تمہارا ذکر اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، مالدار کے گناہ اپنی جگہ۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا یا اور کوئی گناہ کرتا ہے، لیکن جب وہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غرباء پر خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا بھی کتنا زیادہ ہے۔ اگر وہ صدقہ خیرات ہی اللہ نے اس کا قبول کر لیا تو اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ مالداروں کو وہاں یہ فائدہ ہوگا جنہوں نے غرباء پہ خرچ کیا ہوگا، ایک تو اجر اپنی جگہ اور دوسرا غرباء ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی زکوٰۃ وصول نہیں کی کہ جب تو نے خوشی سے دی نہیں تو اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے تھوڑا سا واپس مانگا، تو نے نہیں دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے کمایا خرچ کرو، اللہ نے یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم کماؤ پھر میرے راستے میں دو، اللہ نے فرمایا نہیں، سارا مال میں نے دیا ہے، اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، میرا دیا ہوا میرے راستے میں خرچ کرو گے میں اس پر بھی تمہیں اجر دوں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔